ہر ایک کا ایک پروٹوکول ہے، کس کے ساتھ کیا لفظ طے کرنا ہے، کیا لفظ کس کے ساتھ کیا لفظ لگانا ہے، یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے، اور یہ فیصلے ہم نے نہیں کرنے ہوتے، یعنی دین ہم تو نہیں بناتے، ہماری مرضی کے مطابق تو نہیں چلتا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بنائے ہیں، یا ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بنائے ہیں۔ تو جو باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں، جو انہوں نے طے کر دی ہیں، جو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، ہم اپنی خواہشات سے کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اللہ رسول اور ائمہ طاہرین کے فرمودات کو چھوڑ کر کوئی نیا رائے اختیار کر لیتے ہیں تو یہ بدعت ہوتی ہے، اس کہتے ہیں بدعت، اور بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اس کے پیچھے ہماری محبت ہوتی ہے، ہماری عقیدت ہوتی ہے، یعنی کوئی بدنیتی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اگر ائمہ تحریر کو جل جلالہ کہہ رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو جل جلالہ کہہ رہے ہیں، تو معاذ اللہ آپ بدنیت نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کوئی شیطانی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی شرارت کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی فتنہ فساد کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی محبت ہے علی علیہ السلام کے ساتھ، آپ کی عقیدت ہے علی علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے آپ ایسا کریں، لیکن پھر بھی یہ جائز نہیں ہوگا، عقیدت اور محبت میں بھی یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو پروٹوکول طے کر دیے گئے ہیں اسی کے مطابق چلنا ہے۔ جل جلالہ اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جل جلالہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا کسی اور کے ساتھ اگر آپ لگائیں گے تو یہ پھر مخالفین کو، دشمنوں کو طنز اور تنقید کا موقع دینے والی بات ہوتی ہے، وہ فوراً آپ کے اوپر اعتراض اٹھائیں گے۔ معنی کے لحاظ سے، لغوی معنی کے لحاظ سے جل جلالہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ بڑی جلال والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، تو رسول اللہ بھی بہت جل جلالہ ہے، ان کا بھی بڑا جلال ہے، ان کی بھی بڑی عظمت ہے، ان کی بھی بڑی شان ہے، علی علیہ السلام کی بھی ہے، باقی ائمہ تحریر کی بھی ہے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے تو آپ کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جلالت والا، شان والا، عظمت والا کون ہے؟ تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے یہ پروٹوکول 1400 سال سے طے ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر تمام کا اتفاق ہے کہ جل جلالہ کے الفاظ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اب اگر کسی اور کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پروٹوکول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو یہ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یقیناً غلط ہے۔ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امام علی علیہ السلام کو، یا امام حسن کو، یا امام حسین کو، یا کسی اور امام کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، غلط ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے نا، بالکل مناسب نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مطلب ہے؟ صلی اللہ، اے اللہ تو ان پر صلوات بھیج، صلی اللہ علیہ، ان کے اوپر صلوات بھیج، وہ علیہ وسلم، اور ان کی آل کے اوپر بھی صلوات بھیج اور سلام بھیج۔ تو یہ تو آپ اگر امام علی کے ساتھ کہہ دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ امام علی علیہ السلام کے اوپر بھی صلوات اور سلام ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کے اوپر بھی ہے، امام حسن کے اوپر بھی ہے، سب کے اوپر ہے، صلوات و سلام سب کے اوپر ہے۔ لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیٹ پروٹوکول ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی اور کے لیے یہ نہیں ہے، تو مناسب نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے علیہ السلام، علیہ السلام جو ہے وہ ہم انبیاء کرام اور ائمہ تحریم، اہل بیت عظام کے لیے استعمال کرتے ہیں، فرشتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر یہ علیہ السلام جو ہے نا وہ کسی اور کو کہنے لگ جائیں، حالانکہ علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ ان پر سلام ہو۔ جب میں آپ کہتا ہوں کہ السلام علیکم، آپ پر سلام ہو، آپ جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلام ہو۔ علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ ان پر سلام ہو۔ معنی سب کے ایک جیسے ہیں، اس کا مطلب ہو کہ آپ بھی علیہ السلام ہیں، میں بھی علیہ السلام ہوں، انبیاء بھی علیہ السلام ہیں، ائمہ بھی علیہ السلام ہیں، فرشتے بھی علیہ السلام ہیں، یہ سب علیہ السلام ہو گئے تھے۔ تو لغوی اعتبار سے کسی کو بھی علیہ السلام کہہ دینا غلط نہیں ہے، لیکن ایک سیٹ پروٹوکول ہے، اور وہ یہ کہ انبیاء کو، ائمہ کو، فرشتوں کو، اہل بیت کو علیہ السلام کہا جائے گا۔ اگر کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ ہر ایک کے اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک شان ہے، ایک فضیلت ہے، اس کے ساتھ کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں وہی مناسب لگتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، تو یہ ایک دعا ہے جو آپ کو بھی دی جا سکتی ہے، مجھے بھی دی جا سکتی ہے، اور بھی کسی کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی اور کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں گے تو کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ لوگ ایک دم آبجیکشن ہوگی اس کے اوپر، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم جس کا پروٹوکول ہے، جو طے ہو چکا ہے، جو صدیوں سے چلا چلا آ رہا ہے، اسی کو لگائیں۔ اگر ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، اس کا اس کے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ فٹ کر دیتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، بدعت، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔